اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ رحمان کا پہلا رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کو بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ، قرآن سکھانے والا اللہ، بیان سکھانے والا اللہ، سورج چاند کو اندازے سے چلانے والا اللہ، اور ترازو کا حکم دینے والا، ترازو کو نازل کرنے والا اللہ، مختلف قسم کی نعمتیں جو تم کھاتے ہو، استعمال کرتے ہو، ان کو پیدا کرنے والا اللہ۔ یہاں سے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ عقل کے اعتبار سے انسان اپنے ذہن سے اگر سوچے تو جس کا احسان ہوتا ہے کسی پر تو وہ اسی کا غلام بن کے رہتا ہے۔ الانسان عبد الاحسان، اگر کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اسی کا تابع رہتا ہے، یار یہ میرا محسن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی مختلف نعمتیں اپنی بتلائیں تاکہ ان کو احساس ہو، پھر نافرمانی سے بچ سکیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں، پھر یہ بھی پوچھ لیتے ہیں، فرماتے آپ آخر کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا گویا کہ ٹھیکڑی ہو۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، جھوٹا سمجھو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان اور جنات کا تذکرہ کیا کہ ان کو کس چیز سے بنایا گیا۔ اصل میں دنیا کے اندر جو طاقتور چیزیں ہیں نا، وہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک جن، دوسرا انسان۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا تھا، اور جنات آسمانوں پر بھی آتے جاتے تھے، زمین پر پانی کی گہرائی میں چلے جاتے، پہاڑوں کی طرف سے اڑتے رہتے ہیں، جہاں چلے جائیں لمحے کے اندر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پر بھی دیے ہیں جس کے ذریعے سے اڑتے ہیں، اور چھپ بھی جاتے ہیں، آپ کے سامنے ہو، آپ کو نظر نہ آئے۔ مسجدوں میں ہوتے ہیں، مدرسوں میں ہوتے ہیں، ویسے ہی یہاں درسوں کے اندر بیٹھتے ہیں۔ نیک جنات بھی ہوتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ برے جنات بھی ہوتے ہیں جو شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر برے جنوں کو شیطان کہا جاتا ہے، اور بہت بڑے بھاری موٹے جنات کو پھر دیو کہا جاتا ہے، اور حسین ہو اگر جن تو اس کو پری کہا جاتا ہے۔ اور تو ان جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے پیدا فرمایا تھا، اور وہ زمین آسمان کے اندر گھومتے رہتے تھے، ہزاروں سالوں تک وہ عبادت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے۔ لیکن ایک موقع پر ان میں سے جو سب سے بڑا تھا ابلیس، اس نے نافرمانی کی، بولتا ہے کہ میں بشر کو، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی، اور یہ قیامت تک
ایسے ہی مقابلے میں ہے، ہر وقت انسان کو، جنات کو، اچھے دینداروں کو بھٹکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، جن کو پیدا فرمایا آگ سے، آگ کے شعلے سے۔ ابھی آگ کے اندر کیا صلاحیت ہے کہ وہ کوئی جاندار بن سکے اسی سے، لیکن اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب جنات کو، اے جنوں، تمہیں جب میں نے آگ سے بنا دیا تو اس پر اللہ کا تم شکر نہیں ادا کرتے، الٹا تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ کہاں آگ، کہاں تم جیسا تم جیسی ایک عجیب مخلوق، کتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت بخشی ہے۔ اگر تم عبادت کرو تو پھر قیامت کے دن اسی آگ سے بچ کر کے جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اور دوسرا انسان، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا فرمایا جیسا کہ ٹھیکڑی ہو۔ اصل میں انسان کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ فرمائے ہیں۔ کہیں آتا ہے کیچڑ کی مٹی سے بنایا، کہیں آتا ہے کہ بجنے والی مٹی سے بنایا، اور کہیں کس طرح مختلف الفاظ آتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کے اوپر مختلف مرحلے آئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانا چاہا تو فرشتوں کو فرمایا جاؤ مٹی لے آؤ، جبرائیل کو بولا، میکائیل کو بولا، اسرافیل کو بولا، سب نے آ کر کے جیسے مٹی اٹھانا چاہی تو مٹی نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی کہ میرا ٹکڑا کم کر رہا ہے تو اٹھا کر کے لے جا رہا ہے۔ تو پھر اسرائیل کو فرمایا اسرائیل تو جا، اسرائیل جیسے گیا مٹی اٹھانے لگا، اس نے اللہ کی پناہ مانگی، اس نے بولا کہ تو جس اللہ کی پناہ مانگ رہی ہے نا اسی اللہ نے مجھے حکم دیا، اس وجہ میں چھوڑوں گا نہیں، نکالوں گا تو تیرا ٹکڑا۔ پھر وہ ٹکڑا نکالا گیا مٹی کا، اسی سے انسان کو بنایا گیا۔ تو یہاں بھی مٹی نکالنے کے ٹائم پر اسرائیل نے مٹی پر رحم نہیں کھایا اور اٹھا لیا۔ اسی وجہ سے پھر انسانوں کی روح نکالنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی اسرائیل ہی کو مقرر کیا، بھلے کوئی روئے، چیخے، چلائے، بندہ پڑا ہوا ہے ادھر ادھر سے، بہن، بھائی، ماں، باپ سارے رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، لیکن وہ اس پر رحم نہیں کرتا، اس کی روح نکال کر کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا مٹی سے، ٹھیکڑی کی طرح بجنے والی، ویسے وہی مٹی ہوتی ہے۔ جب اسی کو پکا کر کے اور کوئی بھی برتن بنا دیتے ہیں تو اسی کو ہاتھ مارو، کوئی ڈنڈی مارو تو آواز نکلتی ہے، تو یہ ہے بجنے والی اور ٹھیکڑی کی طرح۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنا دیا تھا، ابھی تک روح نہیں ڈالی تھی، تو شیطان آ کر کے ابلیس اسی کے ادھر ادھر گھومتا اور آ کر کے اس کو ٹک ٹک کر کے اس کو بجاتا۔ جب وہ بجنے لگتی نا تو یہ سمجھ جاتا کہ ابھی اس کے اندر وسوسے ڈالنا مشکل نہیں ہے۔ پھر وہ انسان کے اندر جا کر کے ادھر ادھر سے گھوم کر کے پھر جا کر اپنی اولاد کو بولا یہ آدم ایسا ہے جس کو منہ بھی ہے اور پیشاب پاخانے کی جگہ بھی ہے، اس وجہ سے اس کے اندر جاننا، اس کو بہکانا، اس کو گمراہ کرنا مشکل نہیں ہوگا انسان کو۔ لیکن اندر جسم کے اندر ایک چیز ایسی تھی جس کو میں نے بہت اندر جانے کی کوشش کی لیکن نہیں جا سکا، اگر وہاں کسی نے اللہ کو اب بٹھا دیا تو پھر ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے، اگر ایسا نہیں کیا تو پھر ہم اس کو بھٹکا دیں گے، وہ ہے دل، وہ ہے اندر جسم کے اندر ایک ٹکڑا دل۔ اگر کسی نے دل میں اللہ تعالیٰ کو بٹھا دیا تو پھر شیطان کا اثر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے رب کی کس نعمت کو، کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ کتنی، یعنی تمہاری نظر میں جس کو رونتے رہتے ہو مٹی، اسی سے ایسا خوبصورت انسان بننا۔ رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، دونوں مشرق کا رب بھی اللہ، دونوں مغرب کا رب بھی اللہ، پھر آپ اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جو مشرق کے دو، یعنی اس کے سورج جو نکلتا ہے نا اس کی مختلف منزلیں ہوتے ہیں، ایک اس طرف کی آخری منزل، ایک اس طرف کی آخری منزل، یعنی دونوں منزلوں کے بیچ میں جو بھی اس کے راستے ہیں سب کا مالک اللہ۔ جو مغرب ہیں وہ بھی مختلف منزلیں ہیں، پہلی منزل اور آخری منزل، تو دونوں منزلوں کا مالک اللہ۔
یعنی جس تم سورج چاند کے سامنے رہتے ہو، اسے نفع لیتے ہو، جس دن رات کے اندر تم گزارا کرتے ہو، یہ سارا اللہ کی ملکیت ہے۔ تم اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو تم سے چھین لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سورج دیا، چاند دیا، اس کی مختلف منزلیں اور مختلف راستے دیے، آپ بتاؤ تو صحیح آپ اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، چلا دی اللہ تعالیٰ نے مختلف یعنی دو طرح کے دریا جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایک پردہ ہے جو ایک دوسرے کے اوپر آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انسانوں اور اے جنوں۔ اللہ تعالیٰ نے دو دریا چلائے ہیں۔ دو دریا کا مطلب مختلف، ایک کچھ میٹھے کچھ کڑوے، ایک طرف میٹھے دریا ہیں ایک طرف کھارے دریا ہیں، یہ اللہ نے چلائے اور آپس میں ملتے بھی ہیں۔ جیسے یہی سمندر ہے نا، اسی سمندر میں کہیں پانی میٹھا ہوتا ہے کہیں کھارا ہوتا ہے۔ ابھی سارا کھارا بن جائے نہیں، سارا میٹھا بن جائے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس حکمت کے لیے جس دریا کو بنایا ہے وہ اسی حکمت کے ساتھ چل رہا ہے۔ انسان کو اگر میٹھے پانی کی ضرورت ہے تو اس طرح سے کھارے پانی کی بھی ضرورت ہے۔ اگر سمندروں کا پانی میٹھا ہو نا تو انسان دنیا کے اندر آسانی سے زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ مثال کے طور پر یہ جو گندگی وغیرہ ہے یہ ساری اسی کھارے سمندر میں جاتی ہے نا۔ اگر میٹھے پانی کے اندر کوئی چیز خراب پڑ جائے تو وہ بدبو کرتا ہے، اور کھارے پانی کے اندر اگر کوئی چیز آ جائے تو وہ اسی کو جلا کر کے خراب کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ ابھی اگر ہماری دنیا کی چیزیں اگر مردار وغیرہ سمندر میں چلے جائیں اور سمندر میٹھا ہو اور اس کی وجہ سے بدبو پھیل جائے تو کون زندہ رہ سکتا ہے؟ کھارے بنانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اسی کھارے پانی کے اندر سے موتی وغیرہ نکل رہے ہیں، وہ بھی آگے آ رہا ہے، اور اسی کھارے پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی کتنی مچھلیاں رکھی ہیں جو میٹھے پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ میٹھا پانی بھی انسان کی مجبوری ہے، کھارا پانی بھی انسان کی مجبوری ہے۔ کروڑوں اربوں لوگ اسی کھارے پانی سے نفع لے رہے ہیں روزانہ، مچھلی کی صورت میں، سفر کی صورت میں آنا جانا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میٹھے اور کھارے کو میں نے ملایا ہے، لیکن ایک دوسرے کو پر بڑھتے نہیں ہیں، چڑھتے نہیں ہیں کہ میٹھا سارا کھارے کی طرف چلا جائے، کھارا میٹھے کی طرف چلا جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ حالانکہ ظاہر میں دونوں برابر چل رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کی طرف جا نہیں رہے۔ اسی طریقے سے پھر یہاں زمین کے اندر دیکھو، سمندروں کو چھوڑو، زمین کے اندر کسی جگہ پر میٹھا پانی ہے، بورنگ کرو میٹھا نکلتا ہے، کہیں بورنگ کرو کھارا نکلتا ہے۔ حالانکہ زمین تو وہی ہے، کھارا میٹھے کے ساتھ مل جائے، میٹھا کھارے کے ساتھ مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بیچ کے اندر اس طرح سے پردہ ڈال دیا ہے، ایک دوسرے کی طرف آ رہے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں۔ میٹھا کھارا بن جائے نہیں، کھارا میٹھا بن جائے، ایسا نہیں ہو رہا۔ اسی طرح سے انسان کے جسم کو دیکھو، جانوروں کے جسم کو دیکھو، بھینس ہے نا، بھینس کے اندر زہریلا پانی پیشاب بھی ہے، اسی بھینس کے اندر خون بھی ہے، اسی بھینس کے اندر دودھ بھی ہے۔ نہ خون دودھ کے ساتھ ملتا ہے، نہ پیشاب دودھ کے ساتھ ملتا ہے، نہ ہی کوئی جیسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا اسی طرح سے اسی ہی ایک بھینس سے صاف شفاف دودھ بھی نکلتا ہے، اسی کے اندر پیشاب بھی ہے، لیکن اس کا راستہ الگ بن گیا، اس کا راستہ الگ بن گیا، ایک کے اندر دوسرے کے کوئی اثر نام و نشان بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، انہی پانی میں سے، مختلف دریاؤں میں سے نکلتے ہیں موتی اور مونجے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر آپ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انسانوں اور جنوں۔ اسی سمندر میں سے موتی نکلتے ہیں اور اس طرح سے مونجے نکلتے ہیں۔ موتی عام طور پر یہ جو موتی پہنے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں،
اور مونجے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر کوئی درخت ہوتا ہے اور اسی درخت کے تنے کے اندر ایک کوئی سفید قسم کا کوئی موتی ہوتا ہے، اسی کا نام ہوتا ہے مونجے۔ اور اسی طرح سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لؤلؤ سے مراد ہے موتی، اور مرجان، لؤلؤ سے مراد ہے بڑے بڑے موتی، اور مرجان سے مراد ہے چھوٹے چھوٹے موتی۔ جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہیرے لال جواہر کی چیزیں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں اسی سمندر کے ذریعے سے، دریاؤں کے ذریعے سے۔ ظاہر میں تو ہم دیکھتے ہیں پانی ہے بس، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنے بڑے انسان کے لیے نفع رکھے ہیں۔ اسی کے اندر چلے جاؤ تو مچھلی بھی ملے گی جو آپ کے منہ کی لذت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اور آپ کے لیے آمدنی کا، کمائی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ آپ ادھر ادھر بیچ کر کے اپنے ضرورتوں کو پورا کرو۔ گھر بنانا ہے، مکان بنانا ہے، اسی کے لیے بھی آپ سمندر میں محنت کرو تو آپ مکان بنا سکتے ہو۔ یعنی دنیا کی دوسری چیزیں جو ہیں ان کو کمانے کے لیے بھی، ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی سمندر میں جاؤ، پانی میں جاؤ، مچھلی لاؤ، بیچو اور اپنے کام وغیرہ چلاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان نہیں ہے تو اور کیا؟ وہاں کون سا ہم جا کر کے پیسے دیتے ہیں، مچھلی کے اندر پیسے ڈالو تو پھر کوئی مچھلی آئے، سمندر میں پیسے ڈبو، نہیں۔ بس تھوڑی سی محنت کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں، کسی سمندر سے بھی آپ کو کتنی میری نعمتیں مل رہی ہیں، سونے جواہر، لال جواہر، موتی مل رہے ہیں، اور لاکھوں اربوں کروڑوں روپے کی چیزیں۔ اور اسی طریقے سے پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلے جاؤ، ایک کوئی پٹا لے لیا لکڑی کا، اس کے اوپر بیٹھ کر کے تیرتے آگے چلے جاؤ۔ ابھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی چھوٹا انعام، احسان ہے۔ اسی کے اندر کتنی بڑی زہریلے چیزیں، جانور رہتے ہیں، اگر صرف دم ماریں تو آپ کی کشتی تباہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسا خوف رکھا ہے کہ آپ کے قریب نہیں آ رہی۔ حالانکہ شکاری چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، انسانوں کو کھا جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ایسا رکھا ہے کہ یہاں آتی ہی نہیں، انسان کے قریب دور بھاگ جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ ہی کی ہیں کشتیاں جو چلائی جاتی ہیں سمندر کے اندر اور پہاڑوں کی طرح موجوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ کشتیاں ایسی بڑی بڑی کشتیاں کہ خود کشتیاں پہاڑوں کی طرح، اور یہی کشتیاں اندر جب جا رہی ہوتی ہیں تو ایسی موجیں ہوتی ہیں، ایسی لہریں ہوتی ہیں پہاڑوں کی طرح۔ ان پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی موجوں کے اندر چھوٹی سی کشتی کا گھومتے رہنا، یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر آپ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انسانوں اور اے جنوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف نعمتیں یاد دلا کر کے اور انسان کو تنبیہ کر رہے ہیں، انسان تو کہاں بھٹکتا ہے، کہاں بھاگتا ہے، لمحے لمحے کے اندر تو اللہ کا محتاج۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ یہی نعمتیں تیرے لیے فائدے مند رہیں گی۔ اگر تو بے قدری کرے گا، ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس کی نعمتوں پر قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن جن کاموں کے لیے، عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ان کاموں کو صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہماری ویڈیو کو، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔